الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. ہم نے آپ سے پہلے لوگوں کو بھی وصیت کی تھی اور تمہیں بھی کرتے ہیں، اللہ سے ڈر جاؤ۔ سابقہ قوموں کو بھی ہم نے کہا تھا اللہ سے ڈر جاؤ، اور اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ کو بھی کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اللہ تعالیٰ کا خوف صرف یہ نہیں، دیکھو ایک خوف کی کئی شکلیں ہوتی ہیں نا۔ آپ کسی تھانے دار سے ڈرتے ہیں، اس کی شکل ڈراؤنی نہیں ہے، تھانے دار بڑا خوبصورت ہے مگر اس کے ڈنڈے سے ڈرتے ہیں، شکل ڈراؤنی نہیں اس کی۔ اور باپ سے ڈرتے ہیں، باپ پٹائی کر دیتا ہے۔ اور ہم تجارت میں نقصان سے ڈرتے ہیں، امتحان میں فیل ہونے سے ڈرتے ہیں، اور باپ کی یا ماں کی شفقت اور محبت کے کھو جانے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ حالانکہ انہوں نے پٹائی نہیں کرنی ہے آپ کی، مگر یہ ہوتا ہے کہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں۔ تو یہ سارے ہی خوف رب ذوالجلال کی ذات کے لیے ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر بھی آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے کھو جانے کا ڈر بھی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کہیں ہمیں جنت سے محروم نہ کر دے، یہ بھی ہونا چاہیے۔ رب ذوالجلال والاکرام ناراض ہو جائے۔ اب دیکھو اللہ فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، وہ اسراف کرنے والے، زیادتی کرنے والے، ضائع کرنے والے، ان کو پسند نہیں کرتا۔ تو اب اس آیت پر عام آدمی کے کان کھڑے نہیں ہوتے، جتنے کان کھڑے اس بات پر ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام نہیں کرو گے تو آگ میں ڈال دے گا، آگ میں ڈال دے گا۔ تو اس پر جتنے کان کھڑے ہوتے ہیں اتنے کان اس پر کھڑے نہیں ہوتے کہ اسراف نہ کرو، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حالانکہ دونوں باتیں ایک ہی ہیں، دونوں باتیں ایک ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، تو جس کو پسند نہیں کرتا اس کو جنت میں لے کر جائے گا؟ کیا آپ اپنے گھر میں ایسے شخص کو داخل ہونے کی اجازت دیتے ہیں جس کو آپ پسند نہیں کرتے؟ تو رب اپنی جنت میں داخلہ دے گا جس کو وہ پسند نہیں کرتا، اور جب جنت میں نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ تیسرا کھاتا ہی کوئی نہیں، تیسرا کھاتا ہی کوئی نہیں، جنت میں نہیں جائے گا تو آگ میں جائے گا۔ تو مطلب تو وہی ہے، مطلب تو وہی ہے کہ اسراف کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ لیکن اس پر انسان سوچتا ہے کوئی نہیں، اللہ پسند ہی نہیں کرتا نا، تو کیا ہوا؟ تو یہ وہ سارے خوف ہیں جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آنے چاہیے۔ اس کی محبت کے کھو جانے کا خوف بھی ہونا چاہیے، اس کی جنت کے چھوٹ جانے کا خوف بھی ہونا چاہیے، اس کی آگ میں ڈل جانے کا خوف بھی ہونا چاہیے ہمیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، بات سیدھی سیدھی کیا کرو۔ یا اللہ اگر ہم آپ سے ڈریں تو کیا دے گا؟ اللہ فرماتے ہیں دینا کیا ہے؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے سارے کام ٹھیک کر دوں گا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ قرآن ہے، یہ دوائی پر لکھی ہوئی بات نہیں ہے کہ یہ سر درد کے لیے ہے، یہ بخار کے لیے ہے، اور ہم یقین کے ساتھ کھاتے ہیں کہ یہ کھائیں گے تو بخار اتر جائے گا، سر درد ختم ہو جائے گی۔
یہ اس سے کہیں پختہ بات ہے کہ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ کہ اگر آپ اللہ سے ڈرو گے تو یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے سارے کام سیدھے کر دے گا. آپ کا کوئی کام ٹیڑھا ہے، کوئی کام خراب ہو رہا ہے، کوئی ایسا ہے جس سے آپ پریشان ہو کہ یہ میرا کام سیدھا نہیں ہو رہا، ہاں، سارے سیدھے ہو جائیں گے. بس تم اس سے ڈرنا شروع کر دو. یا اللہ آج کے بعد والے تو سیدھے ہو جائیں گے، اور جو اب تک ٹیڑھے ہو چکے ہیں ان کا کیا بنائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وہ پچھلے بھی سارے معاف کر دوں گا. یعنی تمہارا ماضی بھی ٹھیک ہو جائے گا، تمہارا حال بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور جس کا حال ٹھیک ہوتا ہے اس کا مستقبل بھی ٹھیک ہوتا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف حاصل کرنا چاہیے. قاری صاحب دیکھیں، بچے شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں اور قاری صاحب کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو شرارتیں بند ہو جاتی. ہاں، وہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ان کے خوف سے کلاس کے کام سیدھے ہو جاتے ہیں، اور رب ذوالجلال کے خوف سے ساری مخلوق کے کام سیدھے ہو جاتے ہیں. یہ تصور ہمیں مل جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ بڑی قوتوں کا مالک ہے. اللہ اکبر. تیرا خون جما دینے پر قابل ہے، اس کے قادر ہے. تیرا دل تھام لینے پر قادر ہے. تو بڑا ہی کمزور ہے، تمہیں اپنا اندازہ ہی نہیں ہے. تمہیں اپنی کمزوری کا اندازہ نہیں ہے، تم بڑے کمزور ہو. اگر آپ کی عمر 50-60 سال ہے تو 60 سال سے وہ دل کی ڈونکی، دل کا پمپ کام کر رہا ہے. اگر 1 سیکنڈ نہ کرے تو کہتے ہیں جی اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. کتنی بڑی بات ہے. مسلسل آپ سو رہے ہوتے ہو، وہ کام کر رہا ہوتا ہے. یہ دل آپ کی زندگی ہے، اور یہ تھوڑا زیادہ دھڑکنے لگ جائے تو یہ موت ہے. کتنا کمزور ہے تو. پتا بھی کسی کام کے لیے لگایا نا اللہ نے، پھٹ جائے تو موت ہے. اللہ اکبر. روٹی کھاتے ہیں تو زندہ ہیں، نہ ملے تو مر جاتے ہیں. کھائی ہوئی باہر نہ نکلے تو بھی مر جاتے ہیں. پیشاب بند ہو جائے تو. ایک بزرگ تھا مصر کا، وہ گیا، اس کا پیشاب بند ہو گیا، اسپتال گیا، انہوں نے پیشاب نکال دیا اس کا اور اس کو بل دے دیا. وہ بل دیکھ کر رونے لگ گیا. تو عملے نے کہا بابا جی آپ بزرگ آدمی ہیں، اب روئے نہیں، آپ ہمیں بتائیں بل زیادہ لگ رہا ہے تو ہم ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں. کہنے لگا نہیں میرے پاس پیسے ہیں، میں تمہارا بل دے سکتا ہوں، لیکن میں رو اس بات پہ رہا ہوں کہ میری عمر اگر 60 سال ہے تو 60 سال کا بل اگر اللہ نے دے دیا تو کیا بنے گا؟ تم نے ایک بار پیشاب نکالا ہے، وہ ہر بار نکالنے کی توفیق دیتا رہا ہے، میرا کیا بنے گا؟ اتنا کمزور ہے تو، اتنا کمزور ہے. اللہ اکبر. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اللہ تیری حفاظت کے لیے باڈی گارڈ بھیجتا ہے آسمان سے. ان کے ہاتھ میں لسٹ ہوتی ہے، یا اللہ یہ آگے سے گاڑی آ رہی، اس کو لگنے جا رہی، لسٹ میں نہیں ہے اس کے، وہ اس کو ہٹا دیتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ایکسیڈنٹ ہوا بڑا سویر قسم کا اور اس میں ایک بندے کو خراش بھی نہیں آئی؟ دیکھا کبھی؟ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ ان کے پاس لسٹ ہے، جو جو تکلیف تیری تقدیر میں ہے اس کے سوا کوئی نہیں آ سکتی، جبکہ بہت آتی ہیں مگر وہ نہیں آنے دیتے.
قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، اے نبی ان سے پوچھو کہ دن رات تمہاری نگرانیاں کون کرتا ہے، دن رات تمہاری نگرانیاں کون کرتا ہے، تمہاری پہرےداری کون کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالی ہمیں ایسے چھوڑ دینا کہ ٹھیک ہے جس نے جینا جیے جس نے مرنا مرے، تو ایک آنکھ بند کر کے کھولنے کی مدت نہ لگے اور کائنات تباہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَصْلِحْ لِشَأْنِي كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، یا اللہ مجھے میرے سپرد اتنی مدت بھی نہ کرنا جتنی مدت میں آنکھ بند کر کے کھول لی جاتی ہے، ہلاک ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ فلکیات والے بتاتے ہیں کہ جو ہمارا سولر سسٹم ہے، نظام شمسی ہے، ان کی جسامت بھی، زحل ہے، مشتری ہے، عطارد ہے، سورج ہے، چاند ہے، زمین ہے، ان کی جسامت بھی بہت ہی کاریگری کے ساتھ محدود کی گئی ہے، اور ان کا آپس کا فاصلہ بھی بڑی کاریگری کے ساتھ طے کیا گیا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی سیارہ آگے پیچھے ہو جائے یا دائیں بائیں ہو جائے یا اوپر نیچے ہو جائے یا چھوٹا بڑا ہو جائے تو یہ زمین یا آگ کا گولہ بن جائے یا برف کا گولہ بن جائے، اس پہ رہنا ممکن نہ ہو۔ اتنے کمزور ہیں ہم، اس قدر لمحہ لمحہ اس کے محتاج ہیں، اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، اور ہمیں مارنے کے لیے اس کو کچھ نہیں کرنا، نگرانی ہٹا لے تو ہم مر جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ تو پھر اس رب سے ڈرنا چاہیے نا، اس رب سے کس بات پہ اکڑتے ہو بھائی، کس بات پہ تکبر کرتے ہو؟ حالت تو تمہاری یہ ہے، کس بات پہ تکبر کرتے ہو؟ جھک جانا چاہیے، ڈرنا چاہیے اس رب سے، لمحہ لمحہ ڈرنا چاہیے، ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر کسی کے باپ کا قاتل اس کے گھر آئے اور اس کو پتہ نہ ہو کہ یہ باپ میرے کا قاتل ہے، تو ہو سکتا ہے اس کو روٹی کھلائے، اس کو چائے پلائے، مہمان آیا۔ اور اگر اس کو پتہ ہو کہ باپ کا قاتل ہے پھر اس کا احترام کرے گا؟ آئے، تیری ساری کرتوتوں کا رب کو پتہ ہے، اور پھر بھی تجھے پروٹوکول دیتا ہے، تیری عزت بنائی ہوئی ہے، تیری روٹی بند نہیں کرتا، اور اس کو سارا پتہ تو کیا کرتا ہے۔ دنیا والے کسی کو پتہ چل جائے کہ اس کی یہ کمزوری ہے تو وہ اس کو بلیک میل کرنے لگ جاتا ہے، اور پتہ ہے تیرا، پتہ ہے مجھے تیرا، میں لوگوں کو بتاؤں نا تو تیرا حساب خراب ہو جائے سارا، اور اس کو تیرا سارا کچھ ہی پتہ ہے، اور وہ تجھے بلیک میل نہیں کرتا، تیری روٹی بند نہیں کرتا، کوئی فرق نہیں کرتا کہ تو اس کا باغی ہے، بلکہ باغیوں کو زیادہ دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس رب سے ہم تو اس آدمی سے بلیک میل ہونے لگ جاتے ہیں جس کو ہماری کسی کمزوری کا پتہ ہو، اور اس کو کہتے ہیں بھائی جو بھی کروانا ہے کروا لو ہم سے، مگر سوری کسی کو بتانا مت۔ اگر ہم اللہ کے علیم اور علام اور عالم الغیب ہونے پر بلیک میل ہی ہونا شروع ہو جائیں تو بھی حق بنتا ہے کہ ہم اس سے ڈریں۔ کیوں بھائی؟ اگر اس بات پر ہی ہم بلیک میل ہونا شروع ہو جائیں رب سے کہ اس کو ہماری ساری کرتوتوں کا پتہ ہے، تو بھائی اس کی تو ماننی چاہیے، اس سے تو ڈرنا چاہیے۔ تیری ایک کرتوت کا کسی کو پتہ ہو تو اس سے ڈرتا ہے، آنکھیں نہیں اٹھاتا، اور تیری ساری کرتوتوں کا رب کو پتہ ہے اور تو آنکھیں اٹھاتا ہے، بغاوت کرتا ہے، اکڑتا ہے آگے سے۔ اللہ المستعان۔ اس لیے فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، ڈر جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اگر اللہ فرماتے ہیں کہ اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق بنتا ہے،
جس کو تیری کمزوری کا پتہ اس سے ڈرتے ہو، جو تجھے تیری تلی پہ کوئی چیز رکھ دے اس کی عنایت کے چھن جانے سے ڈرتے ہو، اس کی باتیں مانتے ہو، اس کے لیے کاسالیسی کرتے ہو کہ یہ 4 ٹکے دیتا ہے، اس کا احترام بھی کرتے ہو، اس کی ناراضگی سے بھی ڈرتے ہو۔ اگر کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، قانون ہے، اختیار ہے، اس سے ڈرتے ہو۔ اگر کسی کا بھائی ایم این اے ایم پی ہے، اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہو کہ نہیں بھیا ان سے بنا کے رکھنی چاہیے، اختیارات والا ہے۔ تو جتنی باتیں معاشرے میں جن جن کا حساب رکھتے ہوئے لوگوں سے ڈرتے ہو، وہ سارے اختیارات اور پیسے کا مالک اللہ ہے۔ تو ہر لحاظ سے جس جس شخص سے آپ ایک ایک لحاظ سے ڈرتے ہو، ان سارے لحاظوں سے رب ذوالجلال کا حق زیادہ ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ باپ سے ڈرتے ہو، اس کے سامنے گناہ نہیں کرتے ہو۔ ماسٹر سے ڈرتے ہو، تھانے دار سے ڈرتے ہو، تو اگر باپ نے تجھے جنا ہے تو اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ تھانے دار کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے تو اللہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اتنی سزا، اتنا ٹارچر کوئی کر نہیں سکتا جتنا اللہ کر سکتا ہے۔ کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس کے سامنے اکڑیں اور تکبر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ انا اعلمکم باللہ، فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں۔ جتنا کوئی زیادہ جانتا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ ڈرتا ہے۔ اگر میں لوکل بس میں جا رہا ہوں، ہاں سیٹ نہیں ہے تو گاڑی ہلتی ہے تو میں بھی ہلتا ہوں، کھڑا ہوں، اور ہو سکتا ہے کوئی سیٹ والا کہے مولوی صاحب سیدھا ہو کر کھڑا ہو، ہاں، اور اگر ان میں آپ میں سے کوئی بیٹھا ہوا ہے تو آپ کیا کرو گے؟ بولو، سیٹ دے دو گے، کھڑے ہو جاؤ گے؟ کیوں بھائی؟ میں تو وہی بندہ ہوں نا جس کو وہ کہہ رہا تھا مولوی سیدھا ہو کر کھڑا ہو، اور آپ نے کیوں احترام کیا؟ فرق کیا ہے؟ میں تو وہی ہوں۔ اس لیے کہ وہ مجھے جانتا نہیں تھا، آپ مجھے جانتے ہیں۔ بندہ تو وہی ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں، وہ مجھے جانتا نہیں تھا۔ تو رب ذوالجلال تو وہی ہے جو اس کو جانتا نہیں وہ اس کا احترام نہیں کرتا، وہ اس سے ڈرتا نہیں، اور جتنا کوئی اس کو جانتا چلا جاتا ہے اتنا اس سے وہ بلکتا چلا جاتا ہے، ڈرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے وہی ڈرتا ہے جو اس کو جانتا ہے، جو جانتا نہیں وہ نہ قدر کرتا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے رب کی قدر نہیں کی، اور طاقت اس کی اتنی ہے والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، قیامت والے دن ساری زمینوں کو گول کر کے ہاتھ میں لے لے گا۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان بھی گول کر کے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا، اور پھر کہے گا لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، ایک غالب رب کی بادشاہی ہے۔ این المتکبرون، دنیا میں ایک متکبر کہاں ہے آج؟ بتائیں نا آج کہاں ہے؟ کوئی نہیں ہوگا، صرف رب ذوالجلال خود ہی سوال اور خود ہی جواب دے گا، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ تو ہمیں رب ذوالجلال والاکرام کو ایزی نہیں لینا چاہیے کہ اس کی خیر ہے، یہ عادت بنی ہوئی ہے، اور چھوڑو جی اللہ بڑا غفور رحیم ہے، بس ٹھیک ہے۔ یہ غلط بات ہے، اللہ سب کو معاف نہیں کرتا۔ انی لغفار لمن تاب، میں بخشتا اس کو ہوں جو توبہ کرے۔
وہ آمنا عقیدہ ٹھیک کرے، وہ عمل صالحا عمل درست کرے، ثم اہتدا پھر سیدھا ہو جائے، پھر ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کا بیٹا نافرمان ہو، گالیاں دیتا ہو، پھر وہ آ کر کے سوری کرے، تو ابا کہتا ہے دیکھتے ہیں، کتنی بار تو پہلے بھی ایسا کہہ چکا ہے، دیکھتے ہیں۔ اور اگر وہ واقعتاً پکا رہے اس بات پہ اور احترام کرتا رہے مہینہ 2 مہینے 3 مہینے، تو پھر ابا کو پچھلی ساری بھول جاتی ہیں، اور اگر پھر اس پہ آ جاتا ہے تو پچھلی بھی یاد آ جاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا لمن تابا، جو توبہ کرے، وہ آمنا عقیدہ ٹھیک کرے، وہ عمل صالحا عمل اچھے کرے، ثم اہتدا پھر اس پر دوام اختیار کرے، ہدایت والی زندگی گزارے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ شیطان باندھ دیے جاتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو تکڑا کر لو، مضبوط کر لو تقوی میں، للہیت میں، اللہ کے خوف میں۔ اس لیے فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم میں اللہ کا خوف آ جائے۔ تو ہمیں ٹارگٹ بنانا چاہیے اس مہینے کو کہ ہم نے کتنے گناہ معاف کروائے ہیں۔ جس کے گناہ معاف ہوئے اسی کا رمضان رمضان ہے، اسی کے روزے روزے ہیں، اسی کا راتوں کا قیام قیام ہے۔ جس نے معافی نہیں، جس کی معافی نہیں ہوئی، اس کے نہ روزے ہیں نہ اس کا قیام ہے۔ اس لیے کہ نتیجہ اللہ کا خوف ہے، وہ آئے گا تو اس کا مطلب عبادت ٹھیک ہے۔ جس کی عبادت نے دنیا میں تقوی کی شکل میں نتیجہ دیا، اسی کی عبادت آخرت میں جنت کی شکل میں نتیجہ دے گی۔ جس کی عبادت میں دنیا والا نتیجہ نہ دیا، اس کی عبادت کا آخرت والا بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ صاف سی بات ہے، دو ٹوک بات ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ماپو تولو کہ روزے گزرنے کے ساتھ ساتھ میری عقل شکل میں کیا فرق آ رہا ہے۔ اپنے علماء پر اپنے آپ کو پیش کرو، جی آپ مجھے بتائیں میں کیا کیا غلطیاں آپ کو ظاہری طور پہ نظر آتی ہیں، میں یہ کاروبار کرتا ہوں، میں ایسے کرتا ہوں، کیا غلطی آپ کو نظر آتی ہے۔ خود ہی اپنے آپ کو مفتی بنا کر کے، خود ہی اپنے آپ کو قاضی بنا کر کے، خود ہی فتویٰ دے کر اپنے آپ کو مطمئن کر لینا، یہ بہت خطرناک ہے۔ زکوٰۃ کتنی ہے آپ کی؟ وہ جی میں سارا سال دیتا ہی رہتا ہوں غریبوں کو، بس ٹھیک ہے، ہو گئی نا، ہو گئی ہو گئی ہو گئی۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ اپنا محاسبہ کرو، اپنا آڈٹ کرو، پھر اگر آپ دیکھو کہ واقعتاً ہو گئی تو پھر ٹھیک ہے، ہو گئی، اور اگر آپ دیکھو کہ نہیں بہت فرق ہے، تو پھر بھائیو اللہ سے ڈرو، یتیموں کا غریبوں کا مال نہ کھاؤ۔ جو تیرے پاس زکوٰۃ ہے وہ تیرا مال نہیں ہے، وہ ان کا ہے، وہ ان کا ہے۔ کسی کے گھر جا کر کے ان کا مال چوری کر لینا اور اپنے گھر پڑا ہوا ان کا مال کھا جانا، اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، راتوں کے قیام میں بھی، دن کے روزوں میں بھی، اور رب ذوالجلال کا خوف اتنا عظیم، اتنی عظیم دولت ہے، اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے کہ اس سے اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے سارے اعمال درست کر دیتا ہوں، سارے اعمال درست ہو جائیں گے۔ اس کے اور کیا کیا فائدے ہیں، ایک لمبا موضوع ہے، میں ابھی اس پہ گیا تو بات زیادہ ہو جائے گی۔ میں صرف اتنا ہی اپنے آپ کو، اپنے بھائیوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم لمحہ لمحہ محتاج ہیں، اس کے بغیر ہمارا گزارا کوئی نہیں۔ اس لیے اس کی نگرانی کا تصور رکھو کہ کوئی دیکھتا نہیں دیکھتا، وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ عبادت میں احسان یہ ہے، ایکسیلنسی یہ ہے کہ آپ یہ تصور کرو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس سے پچھلی شکل یہ ہے کہ میں اس کو دیکھ کر عبادت کر رہا ہوں۔ اگر یہ نہ بنے تو پھر وہ تو مجھے بہرحال دیکھ ہی رہا ہے۔ ہر وقت یہ تصور ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو انسان سیدھا رہتا ہے، اس کا خوف دل میں رہتا ہے۔ اور جب جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے، یہ صوفیوں والا تصور درست نہیں کہ ہم تو بھی، ہمیں تو رب سے خوف کوئی نہیں آتا، ہم تو اس کی محبت میں عبادت کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ عبادت کرتے ہی نہیں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ محبت میں عبادت، کوئی شک نہیں کہ خوف میں محبت بھی شامل ہے۔ محبت کا چھن جانا، اس کا خوف بھی ہوتا ہے۔ جیسے
بڑے سکول میں بچہ سبق یاد کرتا ہے کہ میرے اسٹار کم نہ ہو جائے، اور چھوٹے سکول میں، گورنمنٹ سکول میں بچہ سبق یاد کرتا ہے کہ استاد پٹائی نہ کر دے. وہ محبت میں کر رہا ہوتا ہے، یہ خوف سے کر رہا ہوتا ہے. اور یہ دونوں ہی چیزیں ہیں. وَكَانُوا يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا. میرے نیک بندے مجھے پکارتے تھے میری جنت میں رغبت رکھتے ہوئے اور میرے عذاب سے ڈرتے ہوئے. اور جو قنوت روٹین میں لوگ پڑھتے ہیں اس میں کیا لفظ ہیں کہ نستعینک ونستغفرک ونثنی علیک الخیر. آگے کیا لفظ ہیں؟ نشکرک ولا نکفرک ونخلع من یترک. آگے نرجو رحمتک ونخشى عذابک. یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. نرجو رحمتک ونخشى عذابک، تیری رحمت کی امید بھی اور تیرے عذاب کا خوف بھی. یہ دونوں ہی چیزیں ہونی چاہیے. فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع. آگے خوفا وطمعا. میرے بندے مجھے پکارتے ہیں، مجھ سے ڈرتے بھی ہیں اور میری جنت کی طمع بھی رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی سوتے وقت پڑھنے کی، اس میں کیا ہے؟ رغبتاً ورہبتاً الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک. رغبتاً تیری جنت میں رغبت کرتے ہوئے، تیری محبت میں رغبت کرتے ہوئے، ورہبتاً تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے. تو یہ تصور کہ نہیں جی ہمیں نہ رب سے ڈر آتا ہے اور نہ ہمیں جنت کی ضرورت ہے. جو رب کے خوف سے عبادت کرے گا وہ تو پھر، یا لالچ میں کرے گا وہ تو پھر غلط ہو گیا نا. یہ تصور صوفیوں کا ہے، صحابہ کرام کا اور انبیاء کرام کا یہ تصور نہیں ہے. قرآن کا اور سنت کا یہ تصور نہیں ہے. تو ہمیں اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے اور مایوسی کے ساتھ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے پر امید بھی رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں انشاءاللہ ضرور معاف کرے گا. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے.